رمضان کے تیسرے روزے کا خاص وظیفہ، شوہر کی بری عادات کا خاتمہ۔ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اور اگر دعا قرآن پاک کی کسی خاص آیت پر مبنی ہو تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے روحانی وظیفے کے بارے میں بتائیں گے جو رمضان کے تیسرے روزے کو ادا کیا جاتا ہے، جس کی برکت سے شوہر کی تمام بری عادات ختم ہو سکتی ہیں۔ شوہر کی بری عادات بیوی کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ ہر شوہر میں کچھ نہ کچھ ایسی عادات ضرور پائی جاتی ہیں جو بیوی کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ بعض شوہر ضدی ہوتے ہیں، بعض بے جا غصے میں آ جاتے ہیں۔ کچھ بیویاں اپنے شوہروں کے شک کرنے کی عادت سے تنگ ہوتی ہیں، اور کچھ شوہر بیوی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سخت رویہ اپناتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بعض خواتین صبر کر لیتی ہیں، بعض برداشت کی انتہا پر پہنچ کر ٹوٹ جاتی ہیں، اور کچھ خواتین دعاؤں کا سہارا لیتی ہیں۔ لیکن اگر شوہر کی ضد، غصہ اور شک اتنا بڑھ جائے کہ بیوی کا سکون برباد ہونے لگے تو اس کا حل بھی اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ آج جو قرآنی وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ ضدی، غصہ کرنے والے، شک کرنے والے اور بیوی پر ظلم کرنے والے شوہر کے دل کو نرم کر دے گا اور اس کی بری عادات کو ختم کر دے گا۔ یہ دعا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ہے۔ یہ آیت مبارکہ شوہر کے دل کو نرم کرنے اور اس کی منفی سوچ کو ختم کرنے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ شوہر کی ضد اور غصے کی وجوہات۔ عموماً شوہر کی سخت مزاجی کی کچھ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بیوی پر کنٹرول حاصل کرنا۔ اکثر شوہر چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ہر معاملے میں ان کے حکم کی تابع ہو۔ اگر بیوی ایسا نہ کرے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، نظر بد یا جادو کا اثر۔ بعض اوقات شوہر کی ضد اور غصہ کسی بری نظر یا جادو کے زیر اثر بھی بڑھ سکتا ہے، جو رشتے میں کشیدگی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3، ناپسندیدہ صحبت۔ بعض شوہر ایسے دوستوں یا رشتہ داروں کے زیر اثر ہوتے ہیں جو ان کے دل میں بیوی کے خلاف منفی خیالات ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 4، شوہر کے شک کی عادت رشتے کے لیے زہر ہوتی ہے۔ جب شوہر حد سے زیادہ شک کرنے لگے تو بیوی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات شیطان بیوی اور شوہر کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر اس رشتے میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 کا ورد شیطان کی چالوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ۔ رمضان کے تیسرے روزے کو خاص طور پر یہ وظیفہ کریں۔ افطاری کے بعد اول 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 111 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ پڑھیں۔ پھر آخر میں 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ سے شوہر کی بری عادات کے خاتمے کی دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے۔ اس کے بعد روزانہ اول 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اپنے شوہر کے لیے نرمی، محبت اور ہدایت کی دعا کریں۔ اس وظیفے کے فوائد۔ نمبر 1، شوہر کا دل نرم ہو جائے گا۔ نمبر 2، ضد اور غصہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، شک اور بدگمانی دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، گھر میں محبت اور برکت آ جائے گی۔ نمبر 5، شوہر ہر بری عادت چھوڑ دے گا۔ اس وظیفے کے لیے کچھ اہم ہدایات۔ وظیفہ پورے یقین اور خلوص دل سے کریں۔ دوران وظیفہ حلال کھانے کا خاص خیال رکھیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اگر وظیفے کا فوری اثر نہ ہو تو مایوس نہ ہوں، بلکہ وظیفہ حوصلے کے ساتھ جاری رکھیں۔
اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی بری عادات سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتی ہے تو اسے سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ وَعَانَتُ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ کا وظیفہ پورے یقین اور صبر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر، سکون اور محبت بھری ازدواجی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔